لو مجرمین، اور مجرم بن کر حق سے روگردانی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب بندہ سچی پکی توبہ کثرت سے کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں، قحط سالی کی کیفیات دور ہوتی ہیں، اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیاوی طور پر انسان کی قوت میں اضافہ صحت سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا ہے، عہد و منصب سے ہوتا ہے۔ تو جو سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ ساری قوتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی حضرت امیر معاویہ کے غلام نے یہ کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک وظیفہ دیا، اور وہ وظیفہ یہ تھا کہ استغفار کی کثرت آپ کیا کریں، سچی پکی توبہ بار بار کیا کریں۔ اس شخص سے معمول ہو گیا کہ دن میں 700 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا۔ ایک تو ہم کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، اور ایک یہ کہ جب استغفر اللہ پڑھیں ایک دفعہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اب آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اصل تو یہ توبہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ استغفار پڑھا جائے کہ میں دل میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ کبھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ جا کر حضرت امام حسن سے یہ پوچھو تو صحیح کہ میں نے بے اولادی کا ذکر کیا تو آپ نے استغفار کا وظیفہ فرمایا، تو یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو وہ غلام آیا اور کہا یا امام حسن آپ بتائیے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس نے عطا کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ وظیفہ اللہ کی کتاب نے عطا کیا، کیونکہ استغفار جو حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا، تو وہاں یہ الفاظ ہیں کہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، اور اولاد سے بھی انسان کی قوت ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس غلام کو جس کے یہاں کئی سالوں سے اولاد نہیں تھی، سچی پکی توبہ کرنے کی برکت سے اور بکثرت توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ قالو، وہ بولے یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینہ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے۔ یہ کافروں کی عادت ہے کہ جب وہ ضد پر آتے ہیں تو اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کی، حالانکہ ہود علیہ السلام نے کئی معجزات دکھائے، کئی دلائل انہیں سمجھائے، لیکن آخر تک وہ یہی کہتے رہے کہ آپ نے ہمیں کوئی دلیل دی ہی نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم آپ کی باتیں سن کر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ پر ہمارے معبودوں کی بری جھپٹ لگ گئی ہے کہ آپ ایسی نعوذ باللہ من ذالک بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں ان کی عقل میں نہیں آتی تھی، عذاب قبر کی باتیں، تو وہ کہتے آپ کی باتیں عقل سے ماوراء ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کی توہین کی تو اس لیے ہمارے معبودوں کی بری جھپٹ لگ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال، آپ نے فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں
اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا اور تم بھی گواہ رہو، انی